کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں پوری قوم جو ہے وہ دعا کی طرف مائل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بار بار رجوع لا رہی ہے۔ حضور، ہم نے دعا کے متعلق جو ہے وہ کافی گفتگو کی، لیکن ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا، کوئی دعا کی قبولیت کا کوئی ایسا واقعہ آج سنا دیجئے کہ جس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت دعا کے واقعات تو قرآن پاک میں بھی بہت سے ہیں اور احادیث طیبہ میں بھی بہت سے موجود ہیں، بلکہ اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا مواد جو ہے وہ معجزات کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک واقعہ جس کا تعلق بیماری سے شفا کے ساتھ ہے، وہی واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا، اور ان کا امتحان بھی ایسا تھا کہ ایسا امتحان شاید ہی تاریخ کے اندر کبھی ہوا ہو کہ بیک وقت اتنی آزمائشیں ان پر نازل کی گئی، اتنی آزمائشیں ان پر اتاری گئی۔ ایک تو یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے تقریباً 10 سے زیادہ بیٹے تھے، اور آپ کے ہزاروں مویشی تھے، اور آپ کے کھیت اور فصلیں اور باغات تھے۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ آپ کی جتنی فصلیں اور کھیت تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں، جیسے جل گئیں یا کچھ ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوا کہ آپ کی تمام اولاد جس گھر میں تھی اس کی چھت گری اور وہ سارے کے سارے بیٹے فوت ہو گئے۔ یہ دوسری آزمائش ہوئی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہوا کہ خود آپ کے بدن مبارک میں ایک تکلیف دہ بیماری پیدا ہوئی، اور وہ اتنی تکلیف دہ بیماری تھی کہ جس کی اذیت اور تکلیف بھی مسلسل جاری تھی، اور وہ ایسی تھی کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا۔ تو جو ایک تنہائی اور ایک آئسولیشن کی زندگی ہے وہ آپ نے گزارنا شروع کر دی، اور آپ کے ساتھ صرف اور صرف آپ کی ایک زوجہ محترمہ وہ ساتھ رہا کرتی تھی۔ تو اب جو مال تھا، مویشی تھے، فصلیں تھی، کھیت تھے، کھلیان تھے، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ جو آپ کے بیٹے تھے سارے کے سارے فوت ہو گئے، جو آپ کے مکانات تھے سارے کے سارے گر گئے، جو لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے وہ سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے، اور خود آپ کا جو بدن مبارک ہے وہ مستقل تکلیف کے اندر مبتلا ہو گیا۔ درد، چبن، تکلیف، تو یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے، اور پھر یہ ایک دو دن نہیں بلکہ یہ معاملہ برسوں تک چلتا رہا، یہ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پہ بیان کیا، ایک جگہ سورۃ الانبیاء میں، ایک جگہ سورہ صاد کے اندر، کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور سختی پہنچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اپنی عافیت اور اپنی صحت کی دعا کی۔ ایک دوسری جگہ پہ الفاظ یوں ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ کہ میرے مولا مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب آپ دیکھیں کہ برسوں سے تکلیف میں اور کہہ کیا رہے ہیں کہ یا اللہ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس حالت میں بھی کوئی شکوہ شکایت زبان پہ نہیں ہے، اللہ، صبر اور خدا کی رضا پہ راضی رہنا اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اتنے عرصے کے بعد بھی عرض یہ کر رہے ہیں کہ اے مولا تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ، ارحم الراحمین۔ تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی اور عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارکض برجلک، اپنا پاؤں جو ہے وہ فلاں جگہ زمین پہ مارو۔ تو جب آپ نے پاؤں وہاں پر مارا تو کیا ہوا؟ قرآن فرماتا ہے ھذا مغتسل بارد وشراب، سبحان اللہ سبحان تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو جس سے غسل کیا جانا تھا، جو ٹھنڈا تھا، جو پینے کے قابل تھا، تو آپ نے اس کے جو اچھا اور خوشگوار پانی تھا اس کو آپ نے پیا بھی اور اس سے غسل بھی کیا، تو آپ کی ساری کی ساری بیماری ختم ہو گئی، سبحان اللہ، آپ کی ساری کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ اور جب اتنا صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ کیا عطا فرمایا۔ ایک صلہ تو یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا انا وجدناہ صابرا، ٹھیک، بے شک ہم نے ایوب کو بڑے صبر والا پایا۔ سبحان، خود اللہ کریم کی ذات فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو ایوب کو بڑے صبر والا پایا، سبحان اللہ فرمایا نعم العبد، سبحان کتنا اللہ، اچھا بندہ ہے یہ، سبحان اللہ، کتنا اچھا بندہ ہے۔ فرمایا انہو اواب، یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، سبحان اللہ، جس کی تعریف خود اللہ رب العزت فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ سبحان خدا فرماتا ہے کہ ہم نے صبر کرنے والا پایا، یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ اللہ اللہ، تو اب یہاں پر کوئی بڑی پرسنالٹی اگر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ جناب یار یہ بندہ بڑا قابل ہے، تو اب یہ قابلیت کی داد دینے والا خود کس مرتبے پہ ہے، اس مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے جج کیا جاتا ہے کہ اس کی داد، جس کو یہ داد دے رہا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کیا ہی اچھا بندہ ہے، یہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، یہ تو بڑا صبر والا پایا، یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کا ایسا کمال تھا کہ جو خدا کو بڑا پسند آیا اور خدا کو بڑا پیارا لگا، سبحان اللہ، تو بہت زیادہ رجوع کرنے والے یوں کہ بھئی پہلے فصلیں کھیت ہلاک ہو گئے پھر بھی خدا کی طرف رجوع، اولاد جو ہے وہ ہلاک ہو گئی دنیا سے چلے گی پھر بھی خدا کی طرف رجوع، بیماری آ گئی پھر بھی خدا کی طرف رجوع، بیماری چلتی رہی پھر بھی خدا کی طرف رجوع، بیماری بڑھتی رہی پھر بھی خدا کی طرف رجوع، بیماری لمبا عرصہ تک رہی پھر بھی خدا کی طرف رجوع۔ تو خدا نے فرمایا انہو اواب، سبحان اللہ، یہ تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، سبحان اللہ، بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک تو سیرت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہمارے لیے درس بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آئیڈیل ہوتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل ہوتے ہیں، یہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، ان کی سیرت اور ان کی زندگی میں سبق ہوتے ہیں۔ تو بیماروں کے لیے سبق جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی، مصیبت میں مبتلا آدمی کے لیے سبق حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ یوں جو ہے نا وہ ان کی تعریف فرمائی اور ان کی ثنا کی، دوسری طرف کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے بھی واپس لوٹا دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اسے اور بھی عطا فرما دیے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، گھر والے واپس لوٹائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی ہم نے اور عطا فرما دیے۔ کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب بوڑھی ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جوانی عطا فرما دی، سبحان اللہ، جو بیٹے ان کے فوت ہو چکے تھے خدا نے دوبارہ زندہ کر دیے، سبحان اللہ، اور جتنے بیٹے فوت ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی بیٹے ان کو اور بھی عطا فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ان کے ساتھ اتنے ہی ان کو اور بھی عطا فرمائے، اور فرمایا کہ یہ سارا کیوں تھا؟ رحمتم منا، سبحان اللہ، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ سبحان اللہ، لیکن اس کے ساتھ فرمایا وذکرا،
اور یہ نصیحت بھی تھی عبادت والوں کے لیے، یہ نصیحت بھی تھی کہ جو صبر کرتا ہے اور تسلیم و تفویض کا راستہ اختیار کرتا ہے اور خدا کی مرضی پہ راضی رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے نصیحت ہے کہ صبر و شکر والے کو اور تسلیم و تفویض والے کو خدا آخرت کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی صلہ عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ قبولیت دعا بھی ہے، یہ مقام انبیاء بھی ہے، یہ سیرت انبیاء بھی ہے، اور اس کے اندر صبر، شکر، توکل اور رضا بالقضاء کا پیغام بھی ہے۔ ہلکا سا میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ تسلیم اور تفویض کو بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، تسلیم اور تفویض ہے، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو دیکھیں، تسلیم کا مطلب ہے سپرد کر دینا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنا معاملہ سپرد کر دینا، اور تفویض بھی اسی تسلیم ہی کے معنی میں ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ ایک بندہ مومن کے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ وہ بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حوالے معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سپرد کر دیا، اللہ اللہ، میں نے اپنی چاہت کو خدا کی چاہت کے تابع کر دیا، سبحان اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، وہ جو چاہے کرے، ٹھیک، اور جو وہ فیصلہ کرے گا میں اس کے اوپر راضی رہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس کے اوپر راضی رہوں گا۔ تو تسلیم و تفویض یہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، رضا بالقضاء، ٹھیک، جی اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، جی، کہ خدا نے جو میرے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اگر مجھے بیمار کیا، اگر مجھے مال سے محروم کیا، اگر مجھے پریشانیوں میں مبتلا کیا، اگر میرے ساتھ کوئی تنگی اور سختی کا معاملہ کیا ہے، تو میرے رب کا میرے بارے میں جو فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ رضا بالقضاء بھی کہلاتی ہے، یہ تسلیم و تفویض بھی کہلاتی ہے، اور یہ شے اعلیٰ درجے کے اوصاف ایمان میں سے ہے اور علامات توحید میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ توکل کا یوں کہہ لے کہ آخری مرتبہ بنتا ہے، اور دوسری طرف ایمان کا اعلیٰ مقام بنتا ہے، اور مقام توحید جو ہے یہ اس کی علامات میں سے ہوتا ہے کہ بندہ اس مقام پہ فائز ہے کہ جہاں پر اس کی غیر کی طرف نگاہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف اس کی اللہ نگاہ اللہ ہے۔ اللہ، غیر کی طرف نگاہ نہیں بلکہ خدا کی طرف ہے۔ اور ایک کامل جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے تاریخ میں رول ماڈل گزرے ہیں ان میں یہی چیز دیکھی گئی۔ یہ تسلیم و تفویض اور رضا بالقضاء جو ہے نا، یہ آپ کو اتنی کثرت کے ساتھ ملیں گے، اتنی کثرت سے ملیں گے کہ جیسے اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ دیکھیں کہ وہ آگ کے اندر ڈالے گئے اور وہ اس پہ تیار ہو گئے، سبحان اللہ، مولا کا حکم، رب کی رضا، خدا نے فرمایا بیٹے کو ذبح کر دو، وہ راضی رہے اور وہ ماننے پہ تیار ہو گئے۔ اولاد کو، بیوی کو جنگل میں چھوڑا، بیابان میں چھوڑا، وہ تیار ہو گئے، یہ رضا بالقضاء ہے۔ اللہ اللہ، اچھا، اسی طریقے سے بعد میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میدان کربلا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وہ کیا تھا؟ وہ تسلیم و تفویض کا تھا، وہ رضا بالقضاء کا تھا۔ ورنہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ہاتھ بلند ہوں اللہ، تو خدا فرشتے نازل فرما دے مدد کے لیے، پہاڑ اپنی جگہوں سے ہل جائیں۔ ہے نا؟ یعنی سادات کرام اور نسل امام حسین، جی، ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں وہ کام اور وہ کرامات دکھا دیتی ہیں کہ جو ہماری عقل جہاں تک پہنچ نہیں پاتی۔ تو جو اس نسل پاک کے عالی نسب میں انتہائی بلند مقام پہ فائز ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، تو وہ وہی معاملہ ہے کہ چاہتے تو فرات کو جو ہے نا وہ اشارہ کرتے تو وہ چل کے آ جاتا، لیکن چونکہ مقام وقت امتحان تھا، اور مقام ابتلا تھا، اور حالت تسلیم و تفویض تھی، سبحان اللہ، اور جو خو خصلت تھی وہ رضا بالقضاء تھی، سبحان اللہ، تو لہٰذا اسی کے اوپر عمل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس امتحان سے گزارا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
سبحان اللہ. بھوک تھی، خوف تھا، مال کی کمی تھی، جان کی کمی تھی، جانوں کی کمی تھی، جانیں شہید ہو گئیں، اپنی جان قربان کر دی. یہ سارے کے سارے پروسیجر سے گزار دیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ بشری صابرین کن کے لیے؟ اللہ اللہ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے. تو یہ جو ہے نا کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، یہی تسلیم و تفویض ہے، یہی رضا بالقضاء ہے. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. یہ تاریخ کے اندر اس کا ایک نہیں، اس کے اتنے واقعات ملیں گے، اتنے واقعات ملیں گے. تو یہ بیسیکلی بزرگوں کی سیرت اور ان کی زندگی اسی کے اوپر چلتی ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت باتیں، خوبصورت الفاظ اور خوبصورت لوگوں کے بارے میں باتیں. مصعب، آج کل کے دور میں لوگ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پریشانیوں کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، دعا کے ذریعے، دوا کے ذریعے. تو ایک بہت فریکوینٹلی کویسچن پوچھا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے کہ کوئی وظیفہ یا کوئی دم بتا دیں کہ جو ہمیں فائدہ دے دے. وہ بات یہ ہے کہ جی ایک مریض نے ایک حکیم سے کہا کہ حکیم صاحب آپ مجھے ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا، میں بڑا ماہر حکیم ہوں، میں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں کر سکتے، اب شرط لگا لیں. ٹھیک. اس نے کہا کمال کی بات ہے یار، دوائی کو میں جانتا ہوں، دوائی کے اثرات کو میں جانتا ہوں، تمہارا مرض میں جانتا ہوں، میں مرض کے مطابق دوائی دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک. اس نے کہا میں تب بھی شرط لگاتا ہوں مجھے ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک. حکیم نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو آپ نے دوائی دینی میں نے کھانی نہیں. اللہ. تو بھلے میرا مرض آپ 1000 مرتبہ جانے اور دوائی آپ ارسطو افلاطون سے جا کے لے آئیں، جب میں کھاؤں گا ہی نہیں تو میں ٹھیک ہی نہیں ہوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوراد و وظائف بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، اوراد و وظائف بہت سارے ہیں، لیکن کسی ایک کو اپنا کر اختیار کر کے نا اس پہ جم جائیں، ٹھیک، اور اس میں ڈوب جائیں. ایک بھی وظیفے میں جب ڈوب کے آپ عمل کرتے ہیں نا تو وہ انتہائی پاور کے ساتھ اثر کرتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک پہ فوکس کر لیتے ہیں نا تو آپ کی ساری انرجی اسی پہ لگ جاتی ہے، اور وہ آپ کی انرجی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انرجی ملنی ہوتی ہے، یہ اس کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، تو وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے. تو اس لیے اوراد و وظائف بہت سارے ہیں. ایک وظیفہ یا ایک عمل جو ہے یہ صرف جو ہے نا وہ آج کل کے مرض کے حوالے سے نہیں، یہ یوں کہہ لے کہ دنیا جہان کے ہر مرض، ہر درد، ہر مصیبت، ہر تکلیف کے لیے ہے. وہ ہے آیات شفا. ٹھیک. آیات شفا قرآن پاک کی وہ آیات ہیں کہ جن میں لفظ شفا موجود ہے، اور اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ویسے تو سراسر شفا، کہ سارے کا سارا ہی شفا ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی دیکھے تو وہ آیات مبارکہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا کا تذکرہ ہے، تو وہ آیات شفا کا سبب اور ذریعہ بننے کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہیں. تو یہ 6 آیات ہیں، ان کو پڑھ کر دم بھی کیا جاتا ہے اپنے اوپر، ان کو پڑھ کے دوسرے پہ بھی دم کیا جاتا ہے. اچھا، اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا یا پلایا بھی جاتا ہے، اور اسے لکھ کر اپنے یا دوسرے کے بچوں کے گلے میں بھی لٹکایا جاتا ہے. تو یہ آیات شفا جو ہے یہ یاد کر لیں یا دیکھ کے پڑھ لیں، مدنی پنچورہ کے اندر بھی یہ مل جائیں گی. میں وہ 6 آیات شفا پڑھ دیتا ہوں. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. یہ 6 آیات ہیں، تو ان کو پڑھ کے آپ دم کر لیجئے، دوسرے پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، یا اس کا تعویذ لکھ کے پہنا لیں. تو یہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہر کام میں فائدہ دے گی، خواہ وہ بخار ہے، سر درد ہے، عام درد ہے، بڑی درد ہے، کوئی بڑا مرض ہے، سب کے اندر انشاءاللہ فائدہ دیں گی. جی حضور، another very frequently asked question کہ ابھی وقت ہے، فراغت ہے ہمارے پاس، اور آپ نے کافی ترغیب بھی دلائی کہ کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل کیا جائے،
تو سوال یہ ہے کہ سیکھنے کی تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تو آپ کوئی پرائیورٹی لسٹ دے دیں ترجیحی بنیادوں پر، اس چیز کو پہلے سیکھیں پھر اس کو بعد میں سیکھیں، کوئی ایسی لسٹ، کوئی ایسا مشورہ؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ دینی اعتبار سے ہم پہ کچھ علوم کا سیکھنا فرض ہے. ٹھیک. اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جو اعمال کریں گے اس کے اندر غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں. لہٰذا جو فرض علوم ہے ان کو سب سے پہلے سیکھا جائے، ان کو ترجیح دی جائے، ان کو پرائرٹی دی جائے. اب فرض علوم سیکھنا جو ہے اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ جیسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر فرض علوم کا پورا کورس موجود ہے، کہ جو فرض علوم کا کورس ایک یہاں فیضان مدینہ میں کروایا گیا تھا وہ پورے کا پورا موجود ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس نام سے باقاعدہ کتاب بھی موجود ہے. تیسرے نمبر پہ جو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں اس میں اس کے متعلقہ کتابیں بھی موجود ہیں. تو جو فرض علوم ہے اسے سب سے زیادہ ترجیح دی جائے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں یہ کچھ نہ کچھ یاد کی جائیں، کہ قرآن پاک جتنا یاد کر لیں گے یہ اتنا ہی ہمارے لیے بابرکت ہوگا. اور بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کو صورتیں یاد ہی نہیں ہوتی، ایک آدھ صورت یاد ہے وہ بھی یاد نہیں ہوتی، تو کم از کم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صورتیں یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ ایک نہایت مفید چیز یہ ہے کہ ہم ایک ہی عمل کر کے اس سے چاہیں تو ایک نیکی کمائیں اور چاہیں تو 100 نیکیاں کمائیں. تو آپ طریقہ وہ اختیار کریں کہ جس سے ایک عمل کر کے 100 نیکیاں کما سکیں. بہت خوب. اگر ہم دنیاوی کاروبار کرتے تو اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھئی ایک کاروبار کریں گے تو ہمیں ماہانہ نفع 1,00,000 روپے ہوگا، دوسرا کریں یہ والا کریں گے تو 1 کروڑ ہو جائے گا. تو بھائی دونوں اگر برابر کے عمل ہیں اور دونوں میں مشقت برابر کی ہے، لیکن ایک جگہ 1,00,000 پروفٹ ہے، دوسری جگہ 1 کروڑ کا پروفٹ ہے، تو ہم تو بھاگم بھاگ وہی کریں گے جس میں زیادہ پروفٹ ہے. نیکیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک عمل سے چاہیں تو 10 گنا ثواب لے لیں، چاہیں تو 700 گنا ثواب لے لیں، چاہیں تو ایک عمل کا ثواب لے لیں، چاہیں تو 20 اعمال کا ثواب لے لیں. یہ کیسے؟ اس کا دار و مدار ہوتا ہے نیت کے اوپر، کہ آدمی جتنی نیتیں کرتا ہے اتنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی مسجد جاتا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ مجھے نماز پڑھنی، باجماعت نماز پڑھنی. اب باجماعت نماز پڑھنی ہے تو اسے ایک نیکی، یعنی ایک عمل کا ثواب. نیکیاں تو عمل کی 10 ہی ملتی ہیں، ایک عمل کا ثواب. لیکن دوسرا بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ وہاں پر مسلمان بھائی ہوں گے، ان سے ملاقات کروں گا، حال حوال پوچھوں گا، سلام لوں گا، کسی کی پریشانی ہوگی دور کروں گا، مسکرا کر ملوں گا، اچھی بات کہوں گا، نیکی کی بات سنوں گا، کوئی غلطی دیکھوں گا تو اس کی اصلاح کر دوں گا، عالم دین کی زیارت کروں گا، حافظ قرآن کی زیارت کروں گا، مسجد میں بیٹھ کے تھوڑا سا اللہ کا ذکر بھی کروں گا، اعتکاف کی نیت کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ وہ نیتیں بڑھاتا جا رہا ہے، تو عمل تو اتنا ہی تھا. جی. گیا تو مسجد میں ہی ہے، لیکن عمل اتنے ہونے کے باوجود اس کی نیکیاں مسلسل بڑھتی گئی، اللہ، اس کی نیکیاں بڑھ گئی. تو نیت کا جو علم ہے، علم النیت، یہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم، یعنی جو سلف صالحین تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم عمل سے پہلے نیت کا علم سیکھا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ نیت کا علم سیکھنے کے 2 فائدے، ایک لازمی فائدہ اور ایک اضافی فائدہ. لازمی فائدہ یہ ہے کہ نیت کا علم سیکھیں گے تو ریاکاری سے بچیں گے، تو خود پسندی سے بچیں گے، بہت خوب، تو حب جا سے بچیں گے. اور اگر نیت کا علم نہیں سیکھا تو پھر شیطان تو نیتیں بہت ساری ڈال دے گا دماغ کے اندر. شہرت ملے گی، عزت ملے گی، دولت ملے گی، واہ واہ ملے گی، لوگ ہاتھ جھک کے ملیں گے، ہاتھ چومیں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے، سلام کریں گے، سلوٹ ماریں گے. تو شیطان تو بہت ساری نیتیں ڈال سکتا ہے. تو نیت کا علم سیکھیں گے تو فائدہ، لازمی فائدہ یہ ہوگا کہ تمام جو غلط نیتیں ہیں ان کی پہچان ہوگی اور انسان ان سے بچ سکے گا. تو یہ ایک فائدہ. دوسرا یہ ہے کہ ثواب ملٹی پلائی ہو جائے گا، کئی گنا بڑھ جائے گا. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہم عمل سے پہلے نیت کا علم سیکھا کرتے تھے تاکہ عمل سلامت بھی رہے اور عمل کا ثواب بڑھ بھی جائے. تو لہذا نیتوں کا علم جو ہے یہ بڑا ہی اہم ہے. بزرگوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی، اس پر بڑا تفصیلی کلام بھی کیا، بلکہ ابھی قریب زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں عربی کے اندر ہیں وہ، تو میں نے 3 کتابیں پڑھی اس کے حوالے سے.
ایک کتاب شاید 900 صفحے کی تھی، اللہ ایک 800 صفحے کی، اور دوسری بھی تقریباً 850 صفحے کی. یہ ساری کتاب نیت کے اوپر ہے. اللہ اللہ. تو وہ تھی اس کی یہ ماسٹرز کی جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا تھا مقالہ وغیرہ جو لکھا جاتا ہے وہ تھا تھیسس لکھا جاتا وہ. تو اتنا یعنی اس کے اوپر، اور وہ جو کتاب تھی اب یقین کریں کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے بس ادھر ادھر سے بھر دیا تھا، نہیں، کتاب میں باقاعدہ ایسی کہ بھرپور مواد اس کے اندر، آیات، احادیث اور فقہاء کرام اور پھر یہ سارے معاملات. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو نیت کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، خود اس کے حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین کا ایک تہائی حصہ اس حدیث کے اوپر مبنی ہے. اللہ 1/3. یعنی اگر دین کے معاملات جو ہے 1,00,000 ہیں جی تو 33-34 ہزار معاملات جو ہے وہ اس ایک حدیث کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ کرتے ہیں. سبحان یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. سبحان اللہ. فقہ کی کتابوں میں جو اصول کی کتابیں ہیں الاشباہ والنظائر وغیرہ قواعد فقہیہ، اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ لا ثواب الا بالنیہ. اللہ اس کا اگلا جو ہے نا وہ باب یہ ہوتا ہے کہ الامور بمقاصدها. اللہ اللہ. تو اتنی لمبی مباحث اس کے اوپر کی جاتی ہیں. تو نیت کا علم جو ہے یہ بڑا اہم، بڑا مفید اور بہت فائدہ مند ہے. بلکہ یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو عرض کروں گا کہ ولی اور غیر ولی میں جو فرق ہوتا ہے نا وہ عمل سے زیادہ نیت کا ہوتا ہے. اللہ بہت باریک بات ہے مصعب. آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ولی جو ہے وہ بھی تو فرض 5 ہی پڑھتا ہے نا. جی وہ بھی فرض نمازیں 5 ہی پڑھتا ہے، 25 تو نہیں پڑھتا. لیکن وہ انہی 5 فرض، اچھا پھر اسی طرح تہجد آپ اور میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد ایک ولی بھی پڑھتا ہے، وہ بھی 8 یا 12 پڑھے گا، ہم بھی 8 یا 12 پڑھیں گے. لیکن کیا ہمارے اور اس کے 12 رکعت جو ہے نا ایک جیسے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے جو ہے نا زمین پہ کھڑے ہوں گے اور اس کے عرش تک پہنچے ہوں گے. سبحان اللہ. ہمارے نوافل کی اور عبادت کی جو وہ ہے نورانیت ہے، اگر اخلاص ہوا تو وہ ادھر ہی گھوم پھر رہی ہوگی. اور اس کے جو عمل کی نورانیت ہے وہ آسمان اور 7ویں آسمان اور عرش تک بلند ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت جو ہے وہ اسے وہاں تک پہنچا رہی ہے. اسی لیے جیسے حدیث میں مبارک ہے، آپ نے وہ حدیث میں حدیث احسان جو ہے وہ پڑھی ہوگی کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ اللہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ اللہ. کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اللہ اللہ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ. تو اب آپ دیکھیں اس حدیث میں 2 مرتبے بیان کیے نا. جی ایک یہ ہے کہ جو نچلا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک. اور ایک اس سے اوپر کا مرتبہ ہے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اللہ. گویا تو خدا کے سامنے. جی. اگر یہ 2 مرتبے ہیں تو اس سے نیچے بھی تو ہوں گے. جی obviously. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے، ایک ہم نماز پڑھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یا ہم نہ نماز پہ توجہ رکھیں گے، نماز پڑھ رہے. ایک ہم اس کے اندر اضافہ کر لیتے ہیں کہ گویا ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے، جیسے بزرگوں کا یہ بھی منقول ہے. جی. ایک یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بجائے یہ توجہ ہے کہ میں عرش مولا کے سامنے کھڑا ہوں، سبحان اللہ. خدا کے عرش کے سامنے کھڑا ہوں، بارگاہ خدا میں ہوں. اچھا پھر ایک یہ ہے کہ میں عرش مولا کے سامنے ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ. تو درجہ بدرجہ فرق ہو جاتا ہے. تو ولیوں کی اور صالحین کی اور ان سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کا جو عمل ہوتا ہے وہ عمل جو ہے اپنی اس باطنی قوت کی وجہ سے دوسرے کے عمل سے کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا نا، فرمایا کہ اگر میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق کا ابو بکر صدیق کا ایمان ساری امت کے ایمان پہ بھاری ثابت ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت تو خوب. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو 63 ایئرز کے اندر جو ہے نا وہ بھی دنیا سے کوچ کر گئے تھے. جی. اور وہ جو عمل کر رہے تھے تو بقیہ سارے بھی کوشش کر کے اسی طرح عمل کر رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود ایمان میں اتنا فرق کہ پوری امت کا ایمان ایک طرف ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایک طرف ہے. تو اس کی وجہ
اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ایمان کی جو قوت ہے اور جو مشاہدہ ہے اور جو بارگاہ الہی میں اس کی حضوری ہے اور جو توجہ اللہ ہے اور جو نبی پاک علیہ السلام کا قرب ہے اور سرکار علیہ السلام سے محبت ہے اور آپ کی خدمت ہے اور آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کا جذبہ ہے، چونکہ وہ دوسروں سے بڑھ کر ہے، اس لیے اس کی قوت ایمانی جو ہے وہ ساری امت کے اوپر فائق۔ سبحان اللہ۔ اور جب ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے تو اس قوت کے ساتھ جو عمل ظاہر ہوتا ہے وہ عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت ٹھیک ہے؟ طاقت کے اوپر کسی بھی شے کے زور کا مدار ہوتا ہے نا، ہاتھ سے ہم کوئی چیز پھینکیں اور یا گولی سے پھینکیں یا میزائل لانچر سے اس کو جو ہے نا وہ ماریں، تینوں میں فرق ہوگا۔ وجہ فرق یہی ہوگی کہ کس کی پھینکنے کی طاقت کتنی زیادہ ہے، بہت، جس کی جتنی وزن شاید اتنا ہی ہو جی، لیکن آگے جانے والی چیز کی طاقت اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اب یہ جو قوت ایمانی کی بات کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی ساری امت سے زیادہ ہے، اب اس کا عملی نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عملی نتیجہ یہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں مبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی آپ ایسا مسلمان مومن بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، عمر ہے، سبحان اللہ، عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میرے باپ جی، ان کا کیا ہوا؟ یعنی ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا بنا؟ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں تو عمر فاروق کی ہو گئی، جی، اس سے بڑھ کے نیکیاں کیا ہو سکتی؟ جی، آسمان کے ستارے اربوں خربوں۔ جی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی اللہ، عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے برابر، اللہ اللہ اللہ، بہت خوب، ایک نیکی ساری نیکیوں کے برابر۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو نیکی کی قوت اور طاقت ہوتی ہے اس کا مدار ہوتا ہے پیچھے قوت ایمانی پر۔ سبحان اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قوت ایمانی اتنی اعلیٰ ہے کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں دوسرے نمبر پہ افضل ترین انسان ہے، جی، دوسرے نمبر پہ افضل ترین، لیکن ان کی ساری نیکیوں کا تقابل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہے کہ ساری نیکیاں اور ادھر ایک نیکی۔ اللہ اللہ، بہت، اور صحابہ کرام میں کئی صحابہ کرام کی تمنا ملتی تھی کہ اے کاش کہ ہماری ساری کی ساری نیکیاں کوئی لے لے اور ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو غار والی ایک نیکی ہے وہ مل جائے، اللہ اللہ اللہ، واہ، سبحان، کیونکہ وہ جو غار والی ایک نیکی ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام پر جو ہے وہ اپنے آپ کو فدا کر دینا، قربان کر دینا، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی نیند پہ جان قربان کر دینا، وہ ساری ایک نیکی جو ہے اس نیکی کے برابر کوئی نیکی نہیں۔ اللہ، تو قوت ایمانی کے اوپر ہوتی ہے۔ تو قوت ایمانی جو ہوتی ہے یہ کس سے بڑھتی ہے؟ قوت ایمانی جو بڑھتی ہے اس کے پیچھے کئی عناصر، کئی فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت آپ کے دل میں، جتنی محبت ہوگی نیکی اتنی ہی زیادہ جاندار ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے، جتنی سرکار کے ساتھ محبت ہوگی نیکی جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ اور اتنی زیادہ مضبوط ہو جائے گی، ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نیتوں کے اوپر کہ نیتیں کس کی کتنی صاف ہیں، خالص ہیں۔ جتنی نیت صاف ہے، جتنی نیت خالص ہے، اتنا زیادہ اس کا ایمان صاف، شفاف اور مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر اس کے ساتھ اپنی نیت کا اخلاص کتنا زیادہ ہے۔ جتنی یہ چیزیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو اب ہمارے بس میں الحمدللہ تینوں چیزیں ہیں۔ ٹھیک، ایک بندہ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ بنیادی محبت تو قطعی طور پہ ہوتی ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے اس کے اپنے طریقے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اصل محبت نہ ہو تو پھر تو بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ نفس محبت ہوتی ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، اس کے اپنے طریقے، ہم نے ایک سلسلے میں بیان بھی کیا تھا۔ اور نیتیں صاف کیسے کرنی ہیں اور بڑھانی کیسے ہیں، اس کا باقاعدہ علم ہے، تو اس کے بارے میں کتابیں ہیں۔ تو اس پر مکتبۃ المدینہ کی بھی ایک کتاب ہے، ثواب بڑھانے کا نسخہ، ٹھیک، یہ نیتوں کے بارے میں کتاب ہے۔ تو اس میں ہر عمل کے حوالے سے مختلف نیتیں بیان کی گئی ہیں۔
تو اگر ان دنوں میں جو ہماری فراغت کے دن ہیں اس میں صرف اس ایک علم کو سیٹ کر لینا اور اس ایک علم کو سیکھ لیں کہ یار نیتیں کیسے کی جاتی ہیں، کتنی بڑھائی جاتی ہیں، کتنی زیادہ کی جاتی ہیں، تو ہماری پوری زندگی کے اندر یہ شے ہمیں فائدہ دیتی رہے گی. تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ان چھٹیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ نیت کے علم سیکھنے کا. جی صاحب، میں بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ ویور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اور ویورز کے درمیان میں حائل ہوں. اب ان کے بہت سے کوسچنز ہیں، وہ پوچھ لیے جائیں ورنہ پھر وہ شکایت کریں گے. جی کچھ کالز ہیں ویورز کی تو وہ دے دیجئے. جی پہلی کال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے چھٹیاں چل رہی ہیں تو ہمیں کن کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے کہ اکتاہٹ بھی نہ ہو اور دلچسپی بھی باقی رہے؟ دیکھیے کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ دار و مدار رکھتا ہے اس پر کہ آپ کا تعلق بذات خود کس شعبے کے ساتھ ہے. اگر تو آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کی صورت اور ہو جاتی ہے، اور اگر آپ دینی طالب علم ہیں تو اس کی نوعیت اور ہو جاتی ہے. اگر جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صراط الجنان کا مطالعہ کریں، اور مکتبۃ المدینہ کی بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت مفید ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اور اگر دینی طالب علم ہے تو اس کے حوالے سے، بلکہ دونوں کے اعتبار سے میں ایک مشورہ مشترکہ عرض کرتا ہوں کہ ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے، مطالعے کو یاد کیسے رکھا جاتا ہے، اپنے حافظے کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے، تیز مطالعہ کس طرح کیا جاتا ہے، امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، مختلف علوم میں مہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی سب کو ضرورت ہے. اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا، اچھے طریقے سے امتحان کی تیاری کرنا، حافظہ مضبوط کرنا، علم میں اضافہ کرنا، مہارتیں حاصل کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی سب کو ضرورت ہے. اور اس پر الحمدللہ المدینہ العلمیہ کی کتابیں موجود ہیں، حافظے کے حوالے سے بھی، مطالعے کے حوالے سے بھی، امتحان کے حوالے سے بھی، اچھی تدریس کے حوالے سے بھی. اچھا، اسی طرح وقت کی قیمت اور ٹائم مینجمنٹ، اپنے وقت کو اچھے انداز میں ہم کیسے صرف کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اگر ان موضوعات کا مطالعہ کر لیا جائے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ آپ کو پوری زندگی فائدہ دیں گے. ہوتا کیا ہے کہ بغیر سیکھے جب ہم ایک کام کرتے ہیں تو ہم اس سے وہ فوائد حاصل نہیں کر پاتے جو فوائد بڑی آسانی سے ہمیں مل سکتے تھے. اس کی میں مثال عرض کروں گا. مثال یہ ہے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بھئی درخت کاٹنے سے پہلے اپنا کلہاڑا تیز کر لو. درخت کاٹنے سے پہلے اپنا کلہاڑا تیز کر لو. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں محنت سے درخت کاٹوں گا بھلے کلاڑا کندی ہو، تو اب آپ کی محنت زیادہ ہوگی، آپ کا وقت زیادہ لگے گا، آپ کا زور زیادہ لگے گا، آپ کو مشقت زیادہ اٹھانی پڑے گی، لیکن درخت اتنا نہیں کٹے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دے کے اپنا کلاڑا ذرا تیز کر لیں، شارپ کر لیں اس کو، اور اس کے بعد آپ درخت کاٹیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑی محنت سے آپ آسانی سے درخت کاٹ سکتے ہیں. جو محنت والا اور بہت زیادہ مشقت والا طریقہ ہے اسے ہارڈ ورک کہتے ہیں، اور جو یہ ڈھنگ کا طریقہ ہے اور کلاڑا تیز کر کے جو درخت کاٹے جا رہے اسے سمارٹ ورک کہتے ہیں. یہی معاملہ ہماری پڑھائی کا ہوتا ہے. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں یا ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، جامعہ میں پڑھتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھتے، ہم یاد کرنے کا طریقہ نہیں سیکھتے، ہم تیز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھتے، ہم امتحان کی تیاری کیسے کریں نہیں سیکھتے، ہم کسی شے کو زیادہ عرصے تک یاد رکھ سکیں یہ ہم نہیں سیکھتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے زور بازو کو آزماتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی دماغی مسل آزمائیں گے اور زور بازو آزمائیں گے، لیکن اس میں محنت زیادہ ہو جاتی ہے، حاصل کم ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں، مطالعہ کیسے کریں،
یعنی یہ کتاب کا نام نہیں میں بتا رہا، مراد یہ کہ اس نام کی کتابیں مل جاتی ہیں اور المدینہ العلمیہ کی ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ کتابیں موجود ہیں۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی، مطالعہ کیسے کریں، حافظہ کیسے مضبوط ہوتا ہے، اور امتحان کی تیاری کیسے کریں، اچھی تدریس کیسے کی جاتی۔ اگر ان چیزوں کو پڑھ لیں گے تو آپ کم وقت میں زیادہ پڑھ سکیں گے، تھوڑے وقت میں زیادہ یاد کر سکیں گے، اور تھوڑی محنت کر کے زیادہ عرصے تک یاد کر سکیں گے۔ تو یہ والی کتابیں یہ ہوتی بھی بڑی دلچسپ ہیں، کیونکہ رنگ برنگے فارمولے ہوتے ہیں، عمل کرے نہ کرے مزہ تو آ ہی جاتا ہے۔ تو کم از کم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، کبھی عمل بھی کر لیں گے، اور فوری عمل کر لیں گے تو جلدی فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ کتابیں جو ہے یہ اپنے مطالعے کے اندر رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو طلبہ ہیں، تو طلبہ کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے جیسے دینی مدارس کے بھی جو طلبہ ہیں، تو چونکہ ان کے جو مضامین ہوتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، بلاغت ہے، حدیث ہے، فقہ، تفسیر، یہ والے مضامین ہوتے ہیں، اس میں بہت جگہ پر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے باطنی علوم سیکھنے کے حوالے سے۔ تو جو باطنی علوم سیکھنے کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، صبر، شکر، توکل، قناعت، یہ جو اچھی عادات، اچھے اوصاف ہیں، اور اسی طریقے سے جو بری عادات اور برے خصائل، باطنی امراض جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی معلومات بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو ان دنوں کے اندر ایک مرتبہ یہ والا چیپٹر جو نا زندگی بھر کے لیے حل کر لیں، یعنی اس کا جو فرض علم ہے وہ آپ حاصل کر لیں۔ تو باطنی امراض اور ان کا علاج، اس پر بھی کتاب موجود ہے، مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی، یا ویسے اگر آپ کے پاس ہے اس کا مطالعہ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ بھی حرص پر کتاب ہے، جلد بازی پر کتاب ہے، صبر پہ ہے، شکر پہ ہے، ریاکاری پہ ہے، حسد پہ ہے، حرص پہ ہے، ان سب موضوعات کے اوپر کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ تو یہ والا جو ایک اہم علم کا حصہ ہے یہ آپ کا کور ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مشورہ دوں گا، وہ یہ ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ بڑا دلچسپ مضامین پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اگر ابھی تک یہ نہیں پڑھے تو گھر پہ موجود ہے تو اسے پڑھ لیں، ورنہ وہی ہے کہ پھر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے یا جو ہے وہاں پر آن لائن ہی پڑھ لیں۔ کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو موضوعات میں تنوع ملے گا، ورائٹی ملے گی۔ ایک ہی موضوع پڑھتے ہوئے بعض اوقات بندہ اکتا جاتا ہے، لیکن ماہنامے میں 20-25 موضوعات ہوتے ہیں۔ اب جب سے یہ شروع ہوا تب اس کے شمارے جو ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ان کو پڑھتے رہیں گے، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، اخلاقیات، معلومات، طب، حکمت، تو یہ سب مسائل پڑھتے رہیں گے۔ اگلا پڑھیں گے پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، اگلا پڑھیں گے پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ ساری کی ساری معلومات اور ساری کی ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے اس کا مطالعہ کرے، علم کا ذخیرہ بھی ملے گا اور بڑی دلچسپ چیزیں بھی ملے گی۔ جی، اور فیضان مدینہ ماہنامہ جو ہے اس کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، and if you are unable to read and understand Urdu then it's also available in English as well۔ تو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے ویب سائٹ سے اور انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف۔ جی، کال چلا دیجئے۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر میری بیوی کے پاس کوئی زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ مجھے دینی ہوگی یا بیوی خود دے گی؟ زیور جس کی ملک ہے اور وہ زیور نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تنے تنہا یا دیگر اموال زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر، یعنی پیسے وغیرہ شامل کرے تو نصاب بن جاتا ہے، تو اس صورت میں جس کی ملک میں وہ زیور ہے زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ اب وہ زیور بیوی کی ملک ہے اور وہ زیور نصاب کی مقدار ہے، یا جو ہے وہ دیگر مال کے ساتھ مل کر زکوٰۃ کی مقدار نصاب کی مقدار بن جاتی ہے، تو بیوی پر ہی زکوٰۃ فرض۔ اور اگر وہ شوہر کی ملک ہے تو پھر شوہر پہ زکوٰۃ فرض۔ لیکن دونوں صورتوں میں کہ شوہر پہ زکوٰۃ فرض ہو یا بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہو، دونوں صورتوں میں اگر کوئی ایک فرد دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت سے زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ جیسے عام طور پہ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے تو زکوٰۃ انہیں پہ فرض ہوتی، لیکن زکوٰۃ ادا جو ہے وہ عام طور پہ خواتین نہیں کرتی، ان کے شوہر ہی کرتے ہیں، تو وہ اجازت لے کے ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال دے دیجئے۔ صدقہ کس پر جائز ہے، کن کو دینا چاہیے اور کس کو لینا چاہیے؟ یتیم جو کام بھی کر سکتا ہے وہ صدقہ لے سکتا ہے؟
اس کی نا بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے واجب صدقہ، جیسے زکوٰۃ بھی ہے، جیسے صدقہ فطر ہے، جیسے کفاروں کے اندر صدقات ہوتے ہیں. تو جو یہ واجب صدقات ہوتے ہیں یہ تو شرعی فقیر کو ہی دے سکتے ہیں. ٹھیک، یہ ایک مسئلہ. اب ہے نفلی صدقات. نفلی صدقات سب کو دے سکتے ہیں، خواہ وہ یتیم ہے یا وہ غیر یتیم ہے، وہ کام کرنے کے قابل ہے یا وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ مانگنا کس کو جائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ میرے سامنے کمانے کے قابل ہے لیکن میں اس کو صدقہ دے دیتا ہوں، تو یہ ایک اور چیز ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بندہ کمانے کے قابل ہے اور اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، وہ پھر مجھ سے مانگ رہا ہے. مانگنے کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں. مانگنے میں یہی ہے کہ جو بندہ شدید محتاج ہے، جس کے پاس آج کا کھانا ہی نہیں، یہ کھانے کے لیے مانگتا ہے تو اس کا مانگنا جائز ہے. لیکن جس کے پاس گنجائش موجود ہے یا جو کما کے کھا سکتا ہے اور پھر بھی وہ مانگ رہا ہے تو اس کا مانگنا جائز نہیں ہوتا. تو کسی کا مانگنا اور ہے، کسی کو دینا یہ اور ہے. اور دینے کے اندر پھر یہ ہے کہ اس دینے کے اندر بھی 2-3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جب دینا ہو تو وہاں دیا جائے جہاں حاجت زیادہ ہے. نفلی صدقہ دینا ہے تو وہاں دے جہاں پر حاجت زیادہ ہے. ایک آدمی کا جو بنیادی ضروری خرچہ ہے وہ ہو جائے گا لیکن کچھ اور کاموں کے لیے اس کو ضرورت ہے. دوسرے بندے کا بنیادی خرچہ ہی اس کے لیے مشکل میں پڑ رہا ہے تو جہاں حاجت زیادہ وہاں پر دے دیں. ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو نیک، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے اہل علم ہوتے ہیں، ان کو دینا دوسرے لوگوں کو دینے سے زیادہ فضیلت والا ہے. کیونکہ جو اہل علم ہوتے ہیں یا جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے مانگتے نہیں اور اپنی حاجت کسی بھی طرح ظاہر نہیں ہونے دیتے حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. جبکہ عام لوگ جو ہیں وہ تو اپنی حاجت بتا ہی دیتے ہیں جیسے تیسے کر کے. تو جو بندہ اپنی حاجت بتا ہی نہیں پا رہا آپ اس کو دیں. ان کو دینے کا قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ان کو دیا جائے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف لا يسألون الناس الحافا. فرمایا کہ جاہل آدمی، لا علم آدمی انہیں غنی سمجھتا ہے ان کے مانگنے سے بچنے کی وجہ سے، اور یہ کسی کے پیچھے پڑ کے اس سے نہیں مانگتے کہ اس کے چپک ہی جائے کہ نہیں دو، یہ ایسا نہیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں سفید پوش کہتے ہیں ان کو دیا جائے. کہ جو بندہ حاجت ظاہر کر رہا ہے وہ تو 20 جگہ سے لے لے گا، لیکن جس کی حاجت ویسے میں پتہ چل گئی لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کر رہا اس کو دینا چاہیے. اور تیسری بات اس پہ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں دینے کے اندر اس بات کا خیال کریں کہ آپ کسی کی مدد ضرور کریں لیکن اس کو بھکاری نہ بنائیں. یعنی ایک بندہ جس کو تھوڑی سی تکلیف آئے گی تو کچھ حرکت بھی کرے گا اور کچھ کام بھی کرے گا، اسے آپ نے دے کر پکا بٹھا دیا کہ بھئی تم بیٹھے رہو، ہم ہیں نا تمہیں دینے کے لیے. تو کسی بندے کو جو نا وہ کام کاج سے ہی فارغ کر دینا اس طور پہ کہ اس کو آپ دیے جا رہے تو وہ بھی جو نا وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہا، تو ایسی جگہ پر نہ دیں. ایسی جگہ کوشش کریں وہ بندہ کمائے. ہاتھ کی کمائی خدا کو پسند ہے. یوں صدقہ خیرات جو ہے یہ سب کو نہ دیا جائے. جی حضور، ہمارے کچھ ویورز ہیں SMS کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ غلط سوچوں سے کیسے بچا جائے. غلط سوچوں سے بچنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اچھی سوچیں رکھی جائیں. ٹھیک. اچھا، ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سوچ وہ آتی ہے جو بندہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے. جو سنتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر اس کی جو ہے نا وہ ایک تصویر بن جاتی ہے. جو بندہ دیکھتا ہے اس کی تصویر بن جاتی. اب جب دماغ نے سوچنا ہوتا ہے تو جو اس کے خزانے میں موجود تصاویر ہیں وہی تصاویر اس کے سامنے گھومتی اور وہی بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر اندر کے خزانے میں اچھی تصویریں ہیں تو اچھی نکلیں گی، خراب تصویریں ہیں تو خراب نکلیں گی. آپ ایک کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے اندر اچھی چیزیں ڈالیں گے تو جب چلائیں گے اچھی چیزیں چلیں گے، اور اگر اس کے اندر آپ نے بری چیزیں بھری ہیں تو جب دبائیں گے وہاں سے بری چیزیں نکلیں گی. تو سوچ کو پاکیزہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھ اور کان جو ریسیور ہیں، جو ریسیو کرتے ہیں باہر سے،
इनको जो है वो ज़रा क्या नाम है, इनको साफ रखा जाए, इनको पाक रखा जाए, तो फिर ख्यालात जो है वो पाक हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि बिलफर्ज चले किसी ज़माने के अंदर एक आदमी फिल्में देखता था, गाने सुनता था, अब उसके अंदर वो चीज़ें तो मौजूद है, तो अब ये है कि अगर कभी ख्याल आता है तो पाकीज़ा ख्याल की तरफ अपने आप को ले जाए। बुरे ख्याल को सिर्फ रेजिस्ट करना, मुज़ाहमत करना, दूर करने की कोशिश करना, ये आमतौर पे काफ़ी नहीं होता। उसकी जगह मुतबादिल पाकीज़ा ख्याल जो है ये उसकी जगह ले तो फिर आदमी अच्छी सोच सकता है। बहुत खूब। एक और सवाल है कि वज़ाइफ जो है वो कहा जाता है किसी की इजाज़त से पढ़ें, तो क्या ये दुरुस्त ठीक बात है? ये सारे वज़ाइफ के बारे में तो ये नहीं है, वो वज़ाइफ के जो अहादीस के अंदर बयान किए गए हैं, जैसे हमने कसीर बयान किए ना, सुबह शाम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु 7 मरतबा पढ़ना, तस्बीहात है सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इनके पढ़ने के अंदर कोई हरज नहीं है, ये बगैर इजाज़त के पढ़ सकते हैं। हाँ, इजाज़त से पढ़ेंगे तो उसके फ़वाइद में इजाफा हो जाता है। लेकिन जिसे चिल्ला कहते हैं ना, कि बाकायदा एक चिल्ला काटा जाता है, वो चिल्ला वैसे तो 40 दिन के एतबार से बोलते हैं, लेकिन 7 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो बाकायदा अमलियात किए जाते हैं कुछ ख़ास यूँ कह ले कुव्वत पावर हासिल करने के लिए, ऐसे जो वज़ाइफ होते हैं वो लाजमी तौर पे इजाज़त से ही करने चाहिए, वरना अक्सर व बेशतर इसका सख्त नुकसान हो जाता है। हुजूर, एक बात अमूमन कही जाती है और वो बात ये है कि मौलाना साहब के पास बैठें तो दीनी बातें ही होती हैं, मजहबी बातें ही होती हैं, और बिलखुसूस इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम बातें कर रहे हैं तो वो दीनी बातें ही हैं। तो अगर कोई ये कहे कि कुछ दुनियावी बातें भी बता दें तो फिर आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे? लेट्स टॉक समथिंग एल्स। ओके। बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं कि जिन्हें हम दुनियावी समझते हैं, लेकिन वो भी दीन ही होता है। अब इसकी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ। शादी करना क्या है? शादी को तो यूँ कह ले कि 500 गुना बढ़ा के कहा जाता है कि ये तो दुनिया की चीज़ है, लेकिन शादी करना दीन की चीज़ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो निकाह को सुन्नत करार दिया, और सुन्नत तो दीन है, और फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से कमाना, कारोबार करना, ये क्या है? दुनिया का काम है, माल हाथ में आता है, लेकिन फरमाया कि कसबे हलाल इबादत, और अपने हाथ की कमाई करने वाला जो है अल-कासिबु हबीबुल्लाह, ये खुदा का प्यारा है। और इनकी कमाने की फजीलत और रिज़्क़े हलाल कमाने की फजीलत बयान की गई। तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं कि जिन्हें हम समझते हैं दुनियावी हैं, लेकिन वो भी दीन के साथ रिलेट होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या नीयत के साथ, और या वो उससे हटकर ही अपनी वजह के एतबार से वो चीज़ें दीन होती हैं। अच्छा, अब ये है कि जैसे करने के काम बेसिकली जो हम बता रहे हैं ना, मोस्टली उसके अंदर इल्म इस तरह की चीज़ें, उसकी एक वजह ये भी है कि चूंकि हमारा ताल्लुक इस फील्ड के साथ है, हमारा काम पढ़ना है, पढ़ाना है, लिखना है, लिखाना है, चेक करना है, तहकीक करना है, तो मोस्टली चूंकि आदात के अंदर ये शामिल है, तो इसलिए हमारे ज़्यादातर तरीके इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी कौम जो है वो तो थोड़ी सी और तरह की है ना, तो उनका ज़ौक़ जो है वो किसी और ही जहान का है। तो अब वो क्या करें, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, घर पे करने के और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये भी हो सकता है कि घर में आप जो है, जैसे कोई एक आदत जो है ना, आप उसे अपनाने की कोशिश करें। अब वो आदत मिम वजहिन दीनी भी हो सकती है, कुल्लियतन भी दीनी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ज़ाहिरन उसमें दीनी पहलू नजर ना भी आए। हॉबी वगैरह कहते हैं गालिबन। नहीं, हॉबी एक और चीज हो जाती है, मैं उससे हटकर एक बात कर रहा हूँ। वो आदाते जिंदगी में से वो चीज। हॉबी तो ये है कि मिसाल के तौर पे गार्डनिंग, कि ये क्यारी वगैरह, फूल लगाना, ये करना। अब आजकल पौधे ही बांधा है तो फूल कहाँ से लगाएं? तो उनकी वो नर्सरियां ही बंद है, वो नहीं मिल रही। वरना बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा अच्छा एक प्रोफेशन है करने का काम। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों की आदत नहीं होती कि जहां पर इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहना वो नहीं कहते जी। मुस्तकबिल की कोई भी बात करें कि यार रात आप मुझसे मिलेंगे, तो आप कहते हैं इंशाअल्लाह मिलते।
تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کے لیے فلاں چیز تیار کروں گا. اب چونکہ ہماری عادت ہے نا تو اس لیے یہ اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے یہ. لیکن جن کی عادت نہیں ہے وہ انشاءاللہ نہیں بولتے, حالانکہ انشاءاللہ کہنا سنت ہے, اور یہ قرآن پاک کا باقاعدہ فرمان ہے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سبحان اللہ. ٹھیک. کہ کل کے بارے میں کسی شے کے متعلق یہ نہ کہو کہ میں کروں گا, مگر یہ کہ ساتھ میں انشاءاللہ کہو. تو انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ ایک بڑی اچھی عادت ہے. تو اب اگر یہ عادت نہیں ہے تو تھوڑا سا اپنے اوپر فوکس رکھے, یار مجھے جو بھی اس طرح کی کام بات کرنی ہے تو میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہوں گا. اچھا ایک اور عادت ہے وہ ہے کہ ماشاءاللہ کہنا. ماشاءاللہ نہیں کہتے تو بہت مرتبہ نظر لگا دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ کہنے کی عادت, اچھے گھر کو, اچھی گاڑی کو, بچہ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے آیا تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ کا لفظ کہنا, یہ اپنی عادت میں شامل کرے. اچھا تیسرے نمبر پہ ایک اور اہم عادت ہے اور وہ ہے مسکراہٹ, جو یوں کہہ لے کہ ہمارے یہاں کافی جو ہے نا وہ غائب رہتی ہے, اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بیسیوں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مسکراہٹ جو ہے یہ اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. متبسم رہنا, متبسم رہنا, اسمائل دینا, اسمائل کرنا, یہ اچھی عادات میں سے ہے. ہر وقت چہرہ بندے کا تھوڑا سا یوں کہہ لے کہ ذرا اور ہی طرح کا رہے تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. تو مسکرانا جو ہے یہ مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا تو فرمائیے یہ صدقہ ہے. تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ, تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. تو یہ عادت ڈیولپ کرے اپنے اندر. تو یوں عادات میں سے کوئی عادت آپ اپنا سکتے ہیں. اچھا ابھی آج کل کے دنوں میں ایک اور کام کیا جا سکتا ہے, گھر کی سیٹنگ چینج کر لیں آپ. ٹھیک. آپ نے بیڈ ادھر لگایا ہوا ہے, فلاں چیز ادھر رکھی ہوئی ہے, چیئرز آپ کی ادھر ہے, یہ چیز ادھر ہے. تو یہ ویسے نارملی کہا جاتا ہے کہ بھئی سال میں ایک مرتبہ گھر کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں چینج کرنی چاہیے. یعنی چینج کرنے سے مراد یہ نہیں بیچ کے دوسری لے آئے, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سیٹنگ چینج کر لیں. وہ کر سکتا ہے تو وہ اس کی مرضی, لیکن سیٹنگ چینج کر لیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو مصروفیت, ٹھیک, دوسرا اسے لک ایک نئی آ جاتی ہے. کلو جدید لذیذ, ہر نئی شے زیادہ مزیدار ہوتی ہے. لوگوں کو تھوڑی ورائٹی چاہیے ہوتی ہے نا, تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کی سیٹنگ چینج کر دیں. اچھا ناپسند ہے تو دوبارہ چینج کر لیجئے گا, ویسے ہی فارغ بیٹھے ہوئے تو ادھر نہیں تو ادھر کر لیجئے گا. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ مصروف بھی ہو جاتا ہے اور اس کو مزہ بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ نہ کہ ساتھ میں بچوں کو بھی دبا کے پٹائی ہو رہی ہے, ابھی تو ادھر بیٹھ تو ادھر بیٹھ. تو تھوڑا سا بچوں کا خیال کر کے کہ بچوں نے رنگ میں بھنگ ڈالنی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ, تو لہذا اس بھنگ کو قبول کر کے ہی یہ سارا کچھ کیا جائے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کے معاملے میں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بیماریوں کا ریشو کہاں پہنچا ہوا ہے. جی, شوگر کتنی, جی, بلڈ پریشر کتنا ہے, ہارٹ کے پرابلم کتنے ہیں, ہیپاٹائٹس کتنا ہے. یہ سارے کے سارے جو امراض ہیں اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ ہے. ٹھیک. ہمارا لائف سٹائل رہنے میں کیسا ہے, کھانے میں کیسا ہے, کام میں کیسا ہے, اور روٹین کی ایکسرسائز اور واک وغیرہ کے اندر کیسا ہے. تو جب ہمارا لائف سٹائل خراب ہوتا ہے, کھانے میں ہم ہر طرح کی خراب اور گھٹیا چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور ایکسرسائز کا نام و نشان نہیں ہوتا, واک ہم کبھی کرتے نہیں ہیں, اور صفائی کی ہمیں عادت نہیں ہوتی, تو یہ لائف سٹائل جو ہے یہ ہماری زندگی پہ اتنا تباہ کن اثر کرتا ہے کہ پھر یہ مرض, وہ مرض, وہ مرض, وہ مرض. اور اس کے نتیجے میں اس وقت ہمارا جو ہے ہمارا ملک کا جو ہیلتھ کا جو پرابلم ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. تو تھوڑا سا صحت کے اعتبار سے غور کریں, اپنی خوراک پہ غور کر لیں, اپنی ایکسرسائز پہ غور کر لیں, اپنی واک پہ غور کر لیں, اپنے لائف سٹائل پہ غور کر لیں, اپنی نیند پہ غور کر لیں. ان میں جہاں کوئی چیز ڈسٹرب ہوگی وہ آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو جائے گی. تو لہذا ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز, اچھا ان کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں, بڑا مزہ آئے گا. ٹھیک. آپ لائف سٹائل کے بارے میں, صحت کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں, بھلے تنکا نہ توڑے بعد میں آپ ایکسرسائز کا اور واک کا, لیکن آپ کا وقت بڑا اچھا گزر جائے گا, مزے سے پڑھتے رہیں گے آپ. یہ ایک جدا ہی ایڈکشن ہوتی ہے کہ صحت کے بارے میں پڑھیں. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی کچھ کیا جا سکتا. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع
از پائے علماء علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.